بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اسپریڈ اسمائل پاکستان. اسپریڈ اسمائل پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں, کچھ اس طرح کے سیشنز کریں جو کہیں نہ کہیں آپ کی لائف کے اندر ہیپینس کا عنصر جو ہے وہ لا سکیں. وی آر ہیئر ٹو اسپریڈ اسمائلز, ہیپینس اینڈ جوائے. سو ہم نے ایک اسی طرح کی سیریز کا آغاز کیا جس میں ہم نے پاکستان کے وہ لوگ جو کسی بھی دوسری کنٹری میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, ویدر دے وانٹ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ, جاب کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم گائیڈ کریں کہ آپ کس طرح سے اپنی اپروپریٹ کنٹری چوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں. سو دس واز دا مین ایم آف دس سیشن. اور آج بھی ہم ایک ایسی ہی کنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کے اندر پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ پہلے بھی موجود ہے. ایک اچھا ڈائسپورا جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے پاکستان نے اس کنٹری میں. ایک بہت کیچی سا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہاں پہ جو کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے اس ٹائم پہ سن رہے ہیں, آپ سب کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے آج کا. اس کے علاوہ کچھ بہت اچھی بزنس اپرچونیٹیز ہیں, جاب اپرچونیٹیز ہیں, پھر آپ کس طرح سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, کس طرح سے سٹیزن شپ لے سکتے ہیں, کس طرح سے PR لے سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے آج آپ کے ساتھ آئرلینڈ کے حوالے سے. آئرلینڈ بیسیکلی ایک آئی لینڈ ہے جو کہ اپنی لوکیشن کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, جس کا آدھا حصہ جو ہے وہ یورپ میں جبکہ آدھا حصہ جو ہے وہ گریٹ برٹین میں ہے. اگر ہم اس کے ویسٹ پارٹ کی بات کریں تو اٹ از پریزنٹ ان دا کانٹیننٹ آف یورپ, اور اگر ہم اس کے کچھ پارٹس کی بات کریں جو کہ نارتھ میں واقع ہیں تو وہ UK کی طرف جو ہیں وہ ٹلٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کا پارٹ ہے. سو لوکیشن وائز جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے, بہت امپورٹنٹ آئی لینڈ ہے, اور چونکہ یہ ممبر ہے یورپین یونین کا تو اٹ برنگز آلسو اے مچ مور ڈائیورس اپرچونیٹیز ٹو آل دا پیپل اراؤنڈ. پاکستان کے ساتھ اگر ہم ان کے ریلیشن کی بات کریں تو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن کریٹڈ ہے آلموسٹ 1962 سے, جس کے اندر ایسٹیمیٹڈ ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق لیٹ 90s سے بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے رخ کیا آئرلینڈ کا اور وہاں جا کے ایک اچھی کمیونٹی کو بلڈ کیا. اس کے علاوہ اگر ہم امیگریشن کی بات کریں تو اسکلڈ مین پاور جو ہے وہ کافی اچھی تعداد میں آئرلینڈ موو کرتی ہے. اور اب لیٹ 90s سے اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشنز جو ہیں وہ موجود ہیں آئرلینڈ کے اندر پاکستانی, جو کہ ایک آئرش کمیونٹی جو ہے وہاں پر بنا رہی ہیں, اور جس کے اندر اگر ہم تھرڈ اور سیکنڈ جنریشن کی بات کریں تو اس میں ہر قسم کے پروفیشنلز موجود ہیں, وچ انکلوڈز میڈیکل, لیگل بیک گراؤنڈ سے اکاؤنٹنگ, فائنانس, انجینئرنگ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی IT. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ایک اچھا سوشل کمیونٹی جو ہے وہ مینٹینڈ ہے پاکستانی ڈائسپورا کی, اور ایک کلچرل ایک ایج یہ بھی ہے کہ آئرلینڈ کی ہی رپورٹ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیو پاپولیشن ہے جو کہ ان کی جو پولیٹیکل گیدرنگز ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر بھی پارٹ پلے کرتے ہیں, اور ان کی جو چیریٹی کے پروگرامز ہیں ان کے اندر بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. سو بہت ساری اوپن اپرچونیٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے وہاں پر, جس میں موسٹ امپورٹنٹلی کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک ڈائیورس ایجوکیشن سسٹم ہے ان کا جو کہ کمپیٹ کر رہا ہے کیمبرج کے ساتھ, آکسفورڈ کے ساتھ. ان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں آپ کے ساتھ آگے چل کر ڈسکس کروں گی وچ آر لٹرلی کمپیٹنگ ود دا ادر کنٹریز, اور ایک بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہاں سے ملتا ہے. سو ایک بڑی وجہ تو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہائی لائٹ ہے وہ وہاں کا ایجوکیشنل سسٹم ہے. پھر کلچر کی بات کی جائے تو دے کلیم کہ وہ 17 ملین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ آئرش ہیریٹیج جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہے.
سیفٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا کی ٹاپ 20 کنٹریز کے اندر آئرلینڈ جو ہے وہ موجود ہے. کریئر اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں کیونکہ ایک کمپٹیٹیو اکانومی ہے ان کی, تو الٹیمیٹلی اٹ برنگ کوالٹی ایجوکیشن, اٹ برنگ گڈ کیریئر آپشنز اینڈ ریسرچ اپرچونیٹیز. تو ایک اچھی فیوچر جو ہے وہ آپ کا سیکیور ہو سکتا ہے. پھر سٹی لائف وہاں پہ ایک بہت وائبرنٹ ہے, سوفسٹیکیٹڈ ہے. یونیورسٹیز کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا, تو وہ میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ جو ٹاپ 5 یونیورسٹیز ہیں ان کے نام میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو the number 1 is Trinity College of Dublin, which claims to be competed with University of Cambridge and University of Oxford. ایک ہائی ریسرچ لیڈ کریکولم ہے اس یونیورسٹی کا جو کہ ہارٹ آف ڈیوبلن میں موجود ہے. پھر یونیورسٹی کالج ڈیوبلن جس کو دنیا کی 1% ٹاپ 1% یونیورسٹیز کے اندر رینک کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ بہت سارے ایکسپرٹس جو کہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں. دین رائل کالج آف سرجنز ان آئرلینڈ, یہ بیسیکلی ایک میڈیکل اسکول ہے اور گلوبلی یہاں پر ہیلتھ پریکٹیشنرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. پھر یونیورسٹی کالج کوک, یہ ایک 5 اسٹار یونیورسٹی ہے آئرلینڈ کے اندر جس کے اندر انوویٹیو کام کیے جاتے ہیں, پیٹنٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کیے جاتے ہیں. ایک انٹر ڈسپلنری ریسرچ ہے جو کہ وہاں پر کنڈکٹ کی جاتی ہے. پر نیشنل یونیورسٹی آف آئرلینڈ گیلوے, یہ ایک ویل نون ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی ہے جو کہ ہر قسم کا پروگرام فرام اسکریچ ٹو ریسرچ آپ کو سکھاتے ہیں. کچھ یونیک پروگرامز ہیں ان کے, اس میں کریٹیو آرٹس بھی ہیں, میڈیکل ٹیکنالوجی بھی ہے. سو دیز آر دا ہائی لائٹس آف آئرلینڈ. اگر آپ پوچھیں کہ آپ کیوں لنڈن آئرلینڈ جا کے جو ہے وہ اسٹڈی کریں, تو کوالٹی ایجوکیشن, پھر ریسرچ اپرچونیٹیز, کیریئر اپرچونیٹیز, اگین آئی سیڈ ایک گروئنگ اکانومی ہے, آئی ٹی, انجینئرنگ, فائنانس, فوڈ اینڈ ایگریکلچر, میڈیکل, فارماسیوٹیکلز, ایک اچھی آپ کو انوائرمنٹ ان ساری فیلڈس کا مل سکتا ہے. 6th موسٹ کمپٹیٹیو کنٹری ہے ان دا ورلڈ, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو سب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں وہ ہے لینگویج بیریئر. سو یہ بھی ایک ایسی رکاوٹ ہے جو کہ اس کنٹری کے اندر کٹ آف ملتی ہے آپ کو, دیٹ از انگلش لینگویج. تو انگلش لینگویج کے اندر موسٹ آف دا کمیونیکیشن وہاں پر کی جاتی ہے, تو آپ کے لیے جاب حاصل کرنا یا پڑھنا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. پھر ایک اچھا ہسٹری, ایک اچھا کلچر ہے, کلوز ٹو یورپ ہے. اور اگین اسٹے بیک ویزاز. اسٹے بیک ویزاز انکلوڈز آپ بیچلرس کے بعد 1 سال تک اور ماسٹرس ڈگری کے بعد 2 سال تک آئرلینڈ میں رہ سکتے ہیں اور آپ وہاں پر اپنا کریئر پرسو کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا موسٹ ہائی لائٹڈ پارٹ فار دا اسٹوڈنٹس جو کہ آئرلینڈ میں جا کر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی بھی کنٹری میں جا کر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. سو یو کین آلویز کنسیڈر this country as per your requirements, as per your degree requirements and as per your career requirements. آپ definitely اس country کو one of your target رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جابس کے سلسلے میں بھی جانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ کچھ ہائی لائٹڈ جابس شیئر کر دیتی ہوں جس میں ہمارے پاس کوالیفائڈ سوشل ورکرز, پھر نیولی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹس, پھر ملٹی اسکلڈ مینٹیننس انجینئرز, سائبر سیکیورٹی مینیجرز, انجینئرنگ پروجیکٹ مینیجر, ڈیٹا انالسٹ, سپلائر ریلیشن شپ مینیجر, کوالٹی انالسسٹ. یہ کچھ جابس ہیں جو کہ 2024 کی ہائی لائٹ انہوں نے اپنی ویب سائٹس کے اوپر شیئر کی ہوئی ہیں. سو اف یو گو ٹو دا ویب سائٹس آف آئرلینڈ, اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی جاب ایز اسکلڈ ورکر کرنا چاہتے ہیں تو دیز آر اوپن فار یو, اور آپ وہاں پر جا کے اکارڈنگ ٹو یور اسکلز کام کر سکتے ہیں. پھر بزنس اپرچونیٹیز کی بات کی جائے تو اس طرح کی اکانومی میں جہاں پر آپ کو کمپٹیشن موجود ہو تو وہاں پر آپ کو ایک وائڈ ایریا مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے. تو
اس کنٹری میں بھی ایسا ہی ہے, بہت ساری بزنس اپرچونیٹیز ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. فار دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون از ای کامرس. ای کامرس تو ہر کنٹری ہی میں ہی ایک ایسا بزنس ہے جو کہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لائف سائنسز میں فارماسوٹیکلس, بایو فارماسوٹیکلس, میڈیکل ڈیوائسز, میڈیکل اپلائنسز, ہیئرنگ ایڈز, آرتھوپیڈک اکوپمنٹس, پروستھیٹک باڈی پارٹس. پروستھیٹک باڈی پارٹس سے مراد ہے کہ جو آرٹیفیشل باڈی پارٹس جو ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں ان کی ایک بزنس. پھر کلودنگ بوتیکس, سافٹ ویئر کے حوالے سے, کیونکہ آئی ٹی بھی ایک گرو کیا ہوا بزنس ہے اینڈ اسٹل اٹ از گروئنگ, اٹ اسٹل ہیو سو مینی گیپس جس کو آپ اپنے پیٹنٹ آئیڈیاز سے کور کر سکتے ہیں. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آج کل ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کہیں بھی کسی بھی چیز کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیز اے گریٹ امپیکٹ فار یو. انٹرنیٹ آف تھنگس, ورچوئل ریالٹی, ڈیٹا سائنسز, بلاک چین. بلاک چین تو مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو ہی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھ لینا چاہیے, جس کو آپ کسی دوسری کنٹری میں آپ نے جا کر اگر کام نہیں بھی کرنا تو بھی آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس طرح کی ٹیکنالوجیز کا پتہ ہو کہ بلاک چین کیا ہے, اس کے اوپر ہم شفٹ کیسے کریں گے, ہم کب تک شفٹ کر سکتے ہیں. سو جتنے بھی ویورز مجھے یہاں پر سن رہے ہیں اور خاص طور پہ جتنی ہماری یوتھ سن رہی ہے, آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ بلاک چین کو اسٹڈی کریں, بلاک چین کے حوالے سے کورسز کریں. اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو ان موونگ ٹو اینی کنٹری اور ورکنگ ان پاکستان. اٹ ڈیفینیٹلی گونا ہیلپ یو. تو یہ کچھ بزنس اپرچونیٹیز تھیں, کچھ جاب اپرچونیٹیز تھیں. اب آپ وہاں پر جا کیسے سکتے ہیں, اس کے لیے ویری امپورٹنٹ از ٹائپس آف ویزاز. تو کچھ براڈلی ڈسکسڈ ویزا ٹائپ میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں. دا فرسٹ ون از شارٹ اسٹے ویزاز. شارٹ اسٹے ویزا از فار 3 months. اگر آپ کسی کام کے لیے وہاں پر جانا چاہتے ہیں وچ ٹیک لیس دین 3 months, جیسے کہ کوئی آپ کی جاب میٹنگ ہے, کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کے لیے کوئی پچ ہے, اینی تھنگ جو کہ 3 months سے کم ٹائم میں ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اے پرسنل میٹنگ, اے پروفیشنل ورک. تو آپ سی ٹائپ ویزا وچ از شارٹ ٹرم ویزا اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور دا نیکسٹ ون از لانگ ٹرم ویزاز. یہ 3 months سے زیادہ کے لیے ہے. اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہے ہیں, آپ ورک ویزا پہ جا رہے ہیں, آپ بزنس ویزا پہ جا رہے ہیں, تو آپ لانگ اسٹے ویزاز پہ اپلائی کریں گے وچ از مور دین 3 months. یہ پرماننٹلی سیٹلڈ فیملی کے ممبرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور اینی ون جو کہ کسی بھی لمبے ڈیوریشن کے لیے جانا چاہتا ہے آئرلینڈ, وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. پھر ری انٹری, ملٹیپل انٹری ویزاز. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ڈگری جو ہے اس کا ٹائم اور ویزا کا ٹائم میچ نہیں کرتا, تو وہ ری انٹری ویزا کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. اور اگر تو آپ شارٹ ٹرم ویزا, لانگ ٹرم ویزا کسی میں بھی اپلائی کر رہے ہیں اور ہر قسم کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ ری انٹری ویزا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب نے جب اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اکارڈنگ ٹو یور ڈگری پروگرام لانگ ٹرم ویزا اپلائی کرنا ہے. سو یہ ویزا ٹائپس تھی ہمارے پاس کچھ. پھر اگر آپ اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, تو آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئرلینڈ کے اندر 5 years تک رہیں, ایک پراپر ریزیڈنس کے ساتھ, ود پراپر ٹائپ آف ورک آتھرائزیشن, اور آپ کسی بھی قسم کی ایگزمپشن سے آپ جو ہیں وہ بری الذمہ ہوں, آپ کے اوپر کوئی سینکشن نہ لگی ہوئی ہو, تو اور آپ کا جو ریزیڈنس کا پرمٹ ہے وہ ویلڈ ہو, تو آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈیشنلی اس میں بھی اگر آپ اسپاؤز یا کوئی ڈپینڈنٹ آئرش پرماننٹ ریزیڈنس ہولڈر وہاں پر موجود ہے تو بھی آپ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں فار پی آر. اب اس میں کچھ اسٹرکٹ رولز ہیں ان کے, تو وہ میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتی ہوں کہ کون اپلائی نہیں کر سکتا. سو اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ پی آر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ انٹرا کمپنی ٹرانسفری ہیں تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ فارن ایمبیسی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ,
آپ کے پاس صرف امپلائمنٹ پرمٹ ہے، آپ کسی بزنس صرف پرمیشن کے اوپر ہیں، یا آپ کے پاس ہیومینٹیرین گراؤنڈس کے اوپر رہتے ہوئے پرمیشن ہے آئرلینڈ میں رہنے کی، یا آپ کا کوئی اسٹیٹس جو ہے وہ ریفیوجی اسٹیٹس ہے، تو بھی آپ ان کیسز میں پی آر میں اپلائی نہیں کر سکتے. ادروائز اگر آپ کے پاس پراپر آتھرائزیشن ہے آف یور ورک اور آپ پراپرلی رہتے ہیں وہاں پر فار 5 ایئرس، تو آپ الٹیمیٹلی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ ہے سٹیزنشپ. سٹیزنشپ کے لیے اگین سب سے پہلی تو چیز یہی ہوتی ہے اف یو آر بورن دیئر، تو آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے ڈسینڈنٹس جو ہیں وہ وہاں کے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سرٹن پیریڈ ہے وہاں رہنے کا. اگر آپ اس ایریا میں پرماننٹ ریزیڈنسی لینے کے بعد، پرماننٹ ریزیڈنسی کو اپلائی کرنے کے بعد، گین کرنے کے بعد ایک پراپر ٹائم تک وہاں پر رہتے ہیں وچ از اگین 5 ایئرس، تو آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ if you are married to an Irish citizen تو after 3 years آپ citizenship کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. and if you are declared refugee of Ireland تو بھی آپ 3 سال کے بعد جو ہے وہ citizenship کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے تھرو citizenship اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو they also have an option of اگر آپ 2 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے اندر، یا کسی ایسی ٹرسٹ میں، یا کسی ایسے اسٹاک ایکسچینج میں، آئرش اسٹاک ایکسچینج کی REIT میں جو کہ لسٹڈ ہو ریونیو کمشنرز کے انڈر، تو آپ کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کر کے بھی یو گاٹ دا ایلیجبلٹی آف آئرش سٹیزنشپ. تو یہ بہت ساری کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وچ یو کین انجوائے، اور آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو اویل کر سکتے ہیں بینگ اے پاکستانی. سو ٹو آل دا اسٹوڈنٹس آؤٹ دیئر آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو گیٹ اے ٹارگیٹ آف دس کنٹری ٹو. آپ اگر کسی بھی طرح سے اپنی ایجوکیشنل لیول کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ کوڈ بی اے گڈ آپشن. اور اگر آپ اپنے بزنس کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اچھی آپشن موجود ہے آئرلینڈ کے اندر. اسپیسیفکلی اگر آپ کا تعلق میڈیکل کی کسی فیلڈ سے ہے وچ کین بی فارماسیوٹیکلس، وچ کین بی بایو فارماسیوٹیکلس، اور اینی تھنگ پروستھیٹک باڈی پارٹس ہیں، پھر ایڈز ہیں، آرتھوپیڈک اکوپمنٹس ہیں، کسی بھی اس طرح کی چیز میں آپ انوالوڈ ہیں، اور الٹیمیٹلی اف یو آر ڈاکٹر تو پورا ایک پاپولیشن ہی موجود ہے آئرلینڈ کے اندر. سو اگر آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو دس کوڈ بی این آپشن. آئی ہوپ کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کو امپیکٹ کرے گا، اور آپ کو کچھ بہتر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ضرور دیکھنے کو ملیں گی. سو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ہر کنٹری کو ٹارگٹ کریں، ہر کنٹری کی اسی طرح سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. سو اگر آپ بھی کسی کنٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈو کامنٹ، لیٹ اس نو. اور کسی کنٹری جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں. وی ول ڈیفینیٹلی ایڈریس اٹ. سو تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے تک اپنی میزبان اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.